آپ نے ذکر کہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا اس اکنامک کولیپس کا. آج کل اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہے یا تھا وہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان واپس آ گیا، الیکشن ہو گیا تو چھوڑے گا نہیں کسی کو. دیکھیے میں پالیٹکس میں کیوں، میں اپنے ملک کے لیے ہوں. میری 26 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس شروع کی تھی، میں نے تب سے، کیونکہ میں باہر کے دنیا دیکھ چکا تھا، میں برطانیہ کے سسٹم اندر سے دیکھ چکا تھا، میں تب اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک، کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا. اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے ہر انسان ہوتا ہے. جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا اور جب تک کمزور کو قانون تحفظ نہیں دیتا، وہ ملک، حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن یہ جو ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو میں نے تب سے اپنی سٹرگل کی، اور یہ میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی تو کبھی بھی نہیں تھی. میں تو دونوں کو بڑے اچھے تعلقات تھے، یہ بے نظیر بھٹو سے بھی اور نواز شریف سے بھی. میرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ پاور میں آ کے پیسہ بنانا شروع کر دیا دونوں نے. میری ادھر سے ان سے میرا ذاتی لڑائی تو تھی نہیں. میں نے جب اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تو میں نے کرپشن جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوتا، یعنی کہ جب آپ طاقتور قانون سے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ پیسے بنانے شروع کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے اور قانون پکڑ نہیں سکتا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو آپ NRO دے دیں اور چور غریب کو جیل میں ڈالیں، چھوٹے چور کو، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. میری وہ تحریک تھی. اب میرا تو کسی سے لڑائی نہیں، میرے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہمیں ایک طاقتور فوج چاہیے. میں تو ساری دنیا جانتا ہوں. پالیٹکس میرا سبجیکٹ ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس. تو مسلمانوں سے جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر، جو کمزور ملک ہے اس کا تو حالات دیکھ لینا آپ، جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو میرا تو ہمیشہ یہ ہے کہ ہمیں فوج کو ایک مضبوط ادارہ بنانا ہے، ایک انسٹیٹیوشن مضبوط بنانا ہے. تو میرا تو مسئلہ ہمیشہ یہ کرپشن کے اگینسٹ تھا، یہ جو پاور میں آ کے پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ابھی بھی تھا. جیسے میں نکلا باہر تو میں نے تو انہی کے اگینسٹ شروع ہو گیا. اب سامنے کیا آ رہا ہے ہمارے کہ اس طرح ملک اب چل نہیں سکتا، نکلنا ہے الیکشن سے. ذمہ داری آ گئی ہے جن کے پاس طاقت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے نہیں روکا اس ملک میں تباہی کا، یہ جو سازش کامیاب ہوئی، اب وہ کیا کریں گے. کیا وہ اب پیچھے بیٹھے رہیں گے اور ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اور یہ میں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی، میں نے بلکہ ٹی وی پروگرام پہ کہا کہ اگر ہم نے، اور میں نے شروع میں یہ بات کی اور مجھے انہوں نے کہا آرٹیکل 6 لگانا چاہیے میرے اوپر. میں نے ان کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی معیشت کو نیچے جاتے ہوئے، اور اگر ہماری معیشت نیچے گئی تو ہم نے پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی. اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ اکنامک سیکیورٹی بھی چاہیے. اور سوویت یونین کی مثال دی کہ جب ان کی اکنامک سیکیورٹی ختم ہوئی یا معاشی طور پہ وہ نیچے گئے تو ان کی وہ ملک ٹوٹ گیا. تو میں تب یہ کہا تو انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو، امریکیوں کو، کہ ہمیں مدد کریں IMF کے ذریعے، اس کا مطلب کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے آرمی چیف، نہیں تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کمزور ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری امریکہ مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں کوئی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا ہمارے سے؟ اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی، ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی اگر جو ان کی کئی دفعہ ڈیمانڈ آتی رہی، اگر ادھر گئے ہم تو آخر میں پاکستان کو کمزور ہوگا.